بھگو لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں، ادھر حسین گود مصطفیٰ میں، ادھر صاحبزادہ ابراہیم گود مصطفیٰ میں، جن کے لیے حضور نے فرمایا لو عاش لکان نبیا، ابراہیم بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا، لیکن لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، مگر میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی۔ دونوں شہزادوں کو حدیث میں ہے کہ حضور کبھی حسین کو کھلاتے اور پیار کرتے اور چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کو کھلاتے پیار کرتے اور چومتے ہیں۔ انہیں کھلا رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے آ کے عرض کیا ان اللہ یقرأ علیک السلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب نبی کو جا کے بتا دیں، میرے محبوب مکرم، میرے محبوب، یہ دونوں بیٹے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا فیصلہ ہے کہ دو اکٹھے، ابراہیم اور حسین اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے ایک دے دے اور ایک رکھ لے۔ حدیث پاک ایک نئی بات بتا رہا ہوں، ایک دے دے اور ایک رکھ لے، اور ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لے۔ حدیث کے لفظ ہے ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اللہ کا پیغام، یہ وحی ہے جبرائیل امین کے ذریعے، جب پیغام سنا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اور لفظ حدیث کا حضور نے ایک بار آنکھ بھر کے حسین کو دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھ کر رو پڑے، رو کر میرے آقا فرمانے لگے جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کے جانے پر سوائے میرے آج اور کوئی رونے والا نہیں، فقط میں روؤں گا۔ ابراہیم کو دیتا ہوں تو فقط میں روؤں گا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی۔ حسین دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنا رونا تو برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ارشاد فرما کر فرمانے لگے جبرائیل اللہ کے حضور میرے ابراہیم کو لے جا، اور میں حسین کا فدیہ کرتا ہوں ابراہیم سے، حسین ابراہیم کو لے جا اور میرے حسین کو چھوڑ جا کہ فاطمہ نہ روئے۔ عزاداران حسین اور محبان و غلامان حسین، آج تو کوئی رونے والا تھا، مگر جس حسین کے لیے حضور نے ابراہیم دے دیا اور فاطمہ کو رونے سے بچا لیا، کربلا کے دن حسین تکتے تھے آج میرے لیے رونے والا کون ہے؟ اس وقت ابراہیم سے فدیہ ہو گیا، آج حسین سے فدیہ کس کا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس فرمان کے بعد جبرائیل امین چلے گئے، اور ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم وفات پا گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک روز حسین کو گود میں کھلا رہے تھے، اور جبرائیل امین آئے، حضور علیہ السلام سے کوئی بات کی، کچھ دیا، چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت سی کتب حدیث میں ہے، اتنے میں حضرت ام سلمہ گھر میں داخل ہوئی، اور حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ
کہ حسین مصطفیٰ کی گود میں ہے اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا؟ فرمایا ام سلمہ جاءنی جبرائیل اخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق یقال لہا کربلا۔ میں سلمہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور اس نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ لاڈلا حسین سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اور اس مقتل حسین کا نام میدان کربلا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور سے پوچھا جبرائیل امین نے اترید تربتن من تربتہ، کہ آپ ان کے مقتل کی تربت پاک کی جگہ کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، فَأَتَانِي تُرْبَةً مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، جبرائیل امین اس کربلا کے میدان کی سرخ مٹی اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں ڈال کر مجھے عطا کر دی اور فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا اور کبھی کبھی دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین آج شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں اس مٹی کو دیکھتی رہی کہ سن 60 ہجری آ گیا اور محرم کا یوم عاشورہ آ گیا۔ فرماتی ہیں تب تک دن تھا، ظہر کا وقت تھا، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی تھی کہ کیا کا کیا ہو چکا ہے۔ میں لیٹی تھی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رؤیت، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے سر انور پر بھی خاک ہے اور ریش مبارک پر بھی خاک ہے، سر انور اور ریش مبارک کے بال خاک آلود ہیں۔ اس پریشانی کے حال میں نے پوچھا آقا کیا واقعہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہد کو قتل حسین آنے کا۔ ام سلمہ ابھی مقتل حسین آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ کچھ نیزوں پر چڑھ کر ہونے والا تھا، اس حسین کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر بدلہ دے رہے تھے۔ ہائے، اور جس حسین کی مبارک لاش پر اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جانے والا تھا، اس حسین کے قدموں سے اپنا سینہ روندا کرا کرتے تھے۔ ہائے، ارے سارے منظر تو دکھا دیے تھے۔ حسین کی انگلی پکڑ کر لیٹ کر اپنے سینے پہ چڑھا لیتے، فرماتے حسین قدموں سے میرا سینہ رو، کبھی تجھ کو روندا جائے گا۔ رفتہ رفتہ عاشورہ کے دن سب رخصت ہو گئے، عباس علمدار بھی رخصت ہو گئے، دست و بازو کٹتے چلے گئے، حسین تنہائی کی طرف جا رہا ہے، سنگتیں چھوڑ رہی ہے، اپنی زندگیوں کی قربانی حسین کے قدموں پہ دے دے کر۔ پھر وقت آیا کہ علی اکبر نے کہا بابا اب اور تو کوئی نہیں رہ گیا، مجھے تھپکی دے کر دعا دے دے، اب میں جاتا ہوں۔ علی اکبر
وہ وقت بھی آیا کہ کربلا کے میدان سے آواز آئی اور خیموں میں سنی گئی یا ابتا، بابا جان۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ بولی، بھائی سے علی اکبر کی آواز ہے، جا کے دیکھیں کیا ہوا۔ حسین علی اکبر کے پاس جاتے، امام ابن عساکر لکھتے ہیں ان کو وہ زمین پر تھے اور ان کے سینے مبارک میں نیزہ پیوست ہو چکا تھا۔ عرض کیا بابا جان یہ نیزہ نکال دے، تکلیف دیتا ہے، پھر لڑنا چاہتا ہوں۔ حسین نے علی اکبر کو گود میں لیا اور نیزہ کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ حسین کا جسم تر ہو گیا خون علی اکبر سے۔ لاشیں علی اکبر اٹھا کے واپس پلٹے۔ ابن عساکر بیان کرتے کہ حسین جب کربلا میں پہنچے ان کی عمر 56 برس تھی۔ جب خیموں میں علی اکبر کی آواز سن کر میدان طرف گئے، سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور حضرت سیدہ زینب نے دیکھا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کر خیمے میں آئے تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ رہا تھا۔ اب بیمار زین العابدین رہ گئے ہیں۔ حکم تھا زین العابدین ان بیویوں شہزادیوں کا قافلہ لے کر مدینہ تک لے جانا ہے، ادھر رہو۔ اور پھر میرے بیٹے نے، میرے اماموں نے تیری سوچ سے آنا ہے، تم نہ جاؤ۔ پھر اور کچھ نہ بچا، علی اصغر رہ گیا۔ وقت آیا کہ علی اصغر کی جان بھی جان آخری کے سپرد ہوئی۔ حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ ہے کوئی اصحاب حسین میں سے؟ وہ جو کئی آوازیں آتی تھی کہ مجھے موقع دے، اب کوئی پکارنے والا نہ تھا۔ اصحاب حسین جانثاران حسین کے لاشیں ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ امام علی نے کہا اندر جا کر سیدہ زینب فرمایا بہن فاطمہ کی جان اب میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، نانا کی دھی کو زندہ کر پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ یہ سکینہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی شہزادیاں ہے، یہ قافلہ تیر لے کے جاتا۔ سیدہ زینب سجدے میں گر کے عرض کرتی ہے مولا میرے بھائی حسین کو کامیاب کرنا، سرخرو کرنا۔ حسین امامہ مصطفیٰ پہن کر، لباس مصطفیٰ پہن کر، سیف مصطفیٰ تھام کر گھوڑے پر سوار ہوتے، گھوڑے پر سوار ہوتے اور اللہ کا نام لے کر گھوڑے کو حکم دیتے ہیں گھوڑے کو چل، گھوڑا نہیں چلتا، پھر پاؤں مارتے ہیں گھوڑے کو، اتنا کو چل، نہیں چلتا، پھر مزید زور سے اشارہ کرتے ہیں، پاؤں مبارک مارتے ہیں گھوڑے پر، مارتے ہیں تلان لگانے کھینچ کر چل، گھوڑا نہیں چلتا، ہر بار نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ حسین سمجھ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ چھوٹی شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑے ہوئے،
کوڑے میرے بابا کو نہ لے جائے. کبھی حسین میں رونے والوں وہ سکینہ کہتی ہے کوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. میں بابا کے سینے پر رات کو سویا کرتے تھے, اب کس کے سینے پر سوؤں گی؟ مجھے رات کی لوریاں کون دے گا؟ مجھے رات کو سینے پر چمٹا کر سنائے گا کون؟ سکینہ رو رہی ہے. صبر کیا, حضرت سکینہ کو پیار کر کے چومتے سیدہ زینب کی گود میں رکھا. یہ امانت سکینہ تجھے دے رہا ہوں, اس کو رات کو سونے میں سینے پر نگاہ کرنا. حسین چلے پھر پلٹ کر خیموں کی طرف نہیں آئے. چلو پھر پلٹ کر نہیں آئے. آواز عرش سے آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح حسین, اے نفس مطمئنہ, تو جیت گیا, کامیاب ہو گیا, فتح یاب ہو گیا. آدمیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا, انسانیت کا سر بلند ہو گیا, اسلام کا سر بلند ہو گیا. سر بلند ہو گیا. روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور کائنات کے عرش فرش میں تہلکہ بپا ہو گیا. سورج چھپ گیا, گرہی نہیں, اسے کربلا کا منظر دیکھنے کا یارہ نہ رہا. صحابہ تابعین روایت کرتے کہ ہم دن کو دیکھتے تھے, سورج چھپا تارے نظر آ رہے تھے, اور رات کو دیکھتے تھے تارے غم حسین میں آپس میں ٹکراتے تھے. ملک شام اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھاتے تھے خون ابل پڑتا تھا. 7 دن کائنات کا آسمانی افق سرخ خون آلود رہا. حسین چل بسے, پھر خیموں کو آگ لگ گئی. درندے خانوادہ نبوت کے خیموں کو جلا بیٹھے. مبارک لاشیں رون دیے گئے, مقدس سر تن سے جدا کر دیے گئے, نیزے پر چڑھا دیے گئے. شہداء کربلا کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سروں کا قافلہ صوبے دمشق روانہ کر دیا گیا. سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی بیٹی, مصطفیٰ کی شہزادی, لٹے پٹے قافلے اہل بیت کو لے کر پریشان دمشق کی طرف رواں ہیں. لوگوں, قیامت کا دن ہوگا, توجہ کرو. احادیث نبوی میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, عرش الہی سے ایک آواز آئے گی, یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. آواز آئے گی محشر والے, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک محشر والوں اپنے سر جھکا دو, اپنی
آنکھیں جھکا دو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب فاطمہ الزہرا کر میدان حشر میں آئیں گی، اہل محشر کے سب گردنیں اور نگاہیں جھکی ہوں گی، اور پھر بھی 70,000 چمکتی ہوئی حوروں کے جرمٹ میں آ رہی ہوگی کہ کوئی دیکھ لے کہ فاطمہ کون ہے۔ 70,000 حوروں کی جرمٹ میں چلے گی۔ یا سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کے آنے پر اہل محشر سر جھکا دیں گے، نگاہیں جھکا دیں گے، اور جنہیں 70,000 حوروں میں پردے میں گزارا جائے گا۔ فاطمہ، آج آپ کی بیٹی سیدہ زینب لٹے پٹے کپڑے مجھے ہوا قافلہ لے کر دربار یزید کی طرف جا رہی ہے۔ آج وہ 70,000 حوریں کہاں ہیں؟ آج وہ جھکنے والے سر کہاں ہیں؟ آج جھکنے والی نگاہیں کہاں ہیں؟ دمشق کی راہ میں رات آ گئی، رات پڑی، بدبخت یزید کے لشکریوں نے چاہا اور ابن زیاد کے لشکر نے چاہا کہ رات لمبی مسافت کر کے آئے ہیں پیدل، یہاں رات قیام کر لیں۔ قریب ہی اس جگہ کے گرجا تھا، بڑا ضعیف عبادت گزار مرتاز راہب پادری تھا، عبادت گزار متقی، ہر وقت عبادت میں رہنے والا۔ اس نے قافلہ دیکھا تو باہر آ گیا رات کا وقت۔ اس نے پوچھا یہ کیسا قافلہ ہے؟ یزید کے بدبخت لشکر نے بتایا یہ حسین اور مصطفیٰ کی آل کے سروں کو نیزے پہ لٹکا کے لٹا ہوا اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا ہے۔ وہ عیسائی مسیحی راہب تڑپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی جگہ بتاؤ، رات قیام کرنا ہے۔ اس نے کہا میرا گرجا حاضر ہے، یہاں قیام کرو اور تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں اے اہل دنیا، دنیا کی خاطر نواسہ مصطفیٰ کو شہید کرنے والوں 10,000 دینار دیتا ہوں، رات بھر حسین کا سر میرے پاس رکھ دو۔ انہوں نے 10,000 دینار لے لیے، وہ تو سگانے دنیا تھی۔ حسین کا سر انور راہب کو دے دیا، قافلے والوں نے رات پڑاؤ کیا۔ سیدہ زینب رات بھر نیزوں کو تکتی رہی، لٹکے ہوئے سروں کو تکتی رہی۔ سیدہ سکینہ کچھ بولنے کی سکت نہیں، قافلہ نڈھال ہے۔ رات بھر وہ جاگتے رہے۔ راہب نے حسین کا سر اقدس اندر لے جا کے رکھا اور خوشبو والے پانی سے پہلے دھویا، خون دھویا راہب نے، پھر دھو کر اسے خوشبو سے سجایا اور پھر ساتھ بیٹھ گیا۔ رات بھر حسین کے ماتھے کو چومتا رہا اور روتا رہا۔ اور سوچتا رہا کہ یہ مسلمان ہیں، اپنے نبی کے شہزادوں کو بھی کر دیا۔ صبح اس راہب نے سر انور ان کے سپرد کیا اور آقا نے کرم کیا کہ راہب تو نے میرے لٹے ہوئے قافلے کی توقیر کی اور میرے بیٹے حسین کے سر کو رات بھر دھویا، چنتا رہا، تجھے اسلام کی دولت سے نوازتا ہوں۔ وہ راہب عمر کے اس حصے میں صبح سر حسین کے صدقے مسلمان ہو گیا۔
قافلہ چل پڑا، دربار ابن زیاد سے ہونے کے بعد دربار یزید میں پہنچا۔ دربار یزید میں سر حسین اس بدبخت یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید نے حسین کے لبوں پر چھڑی ماری، آئے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت حیا کر، خدا کی قسم میں نے ان لبوں پر مصطفیٰ کو بوسانے کو دیکھا ہے، ان لبوں میں مصطفیٰ کی زبان ڈالتے دیکھا ہے۔ اس ضعیف صحابی کو مار کے گرا دیا۔ بدبخت یزید بولا، حسین کے قافلے اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے بیبیوں کو پیش کیا جائے۔ اس کے سپاہی بولے کہ یہ قافلہ حسین ہے، سیدہ زینب کھڑی ہے، سیدہ سکینہ، ام کلثوم، رقیہ، شہزادیاں کھڑی، لباس گرد و غبار میں اتنا آتا ہوا تھا، جب سے چلے تھے مکہ و مدینہ سے کپڑے بدلنے کا ہوش کس کو تھا، اور 10 دن کربلا میں مقیم تھے، کپڑوں کا ہوش کس کو تھا؟ کپڑے اور مبارک جسم اتنے اٹے پڑے تھے گرد و غبار سے کہ بدبخت پہچان نہیں سکا۔ وہ کہتا ہے یہ تم کنیزوں کو لے آئے ہو، مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں پیش کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کنیزیں ہیں۔ اس وقت ایک بوڑھی نحیف خاتون سوٹی کے سہارے کھڑی ہوئی، نحیف بڑھیا سوٹی کے سہارے۔ بدبخت یزید نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فضا ہوں، فاطمہ کی خود باندھی فضا ہوں، اور اس حسین کو اور زینب کو گود میں کھلانے والی فضا ہوں۔ اس نے کہا بدبخت یزید لائق حکم پر انہیں کنیزیں نہ کہو، یہ کائنات کی شہزادیاں ہیں، یہ جنت کی مالک ہیں، یہ آج سے فرش تک کائنات کی مالک، یہی علی و فاطمہ کی شہزادیاں ہیں۔ بدبخت انہیں کنیز نہ کہو، ساری دنیا ان کی کنیز ہے۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی اٹھا، اس نے زور سے لٹھ اٹھائی اور حضرت فضا کے سر پہ لہرا کے مارنے لگا کہ اس بوڑھی ضعیف خادمہ زہرا کو شہید کر دے۔ فضا کی سر پہ لٹ ابھی نہیں لگی تھی کہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، یزید کے پیچھے 500 حبشی سپاہی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ یزید کی حفاظت کے لیے 500 حبشی سپاہی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ فضا بھی حبشہ کی تھی۔ آئے آئے اس نے وطن والوں کو چہرے سے پہچانا اور کہا کہ حبشہ والوں تمہاری خیرت کہاں گئی؟ میں فضا، تم حبشیوں کی بیٹی ہو، تم حبشیوں کی بیٹی ہو، تمہارے سامنے یزید کے سپاہی مجھ کو شہید کرنا چاہتے، تمہاری خیرت کہاں گئی؟ اپنی بیٹی کو بچا لو۔ فضا کے کہنے کی دیر تھی، 500 حبشیوں کے رخ بدل گئے، انہوں نے تلواریں فضا نے لہرائی اور کہا یزید کے جس لشکر سے فضا کو جس نے ہاتھ لگایا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ فضا تو بچ گئی، فضا تو بچ گئی، مگر سیدہ زینب نے رخ مدینہ کی طرف کر لیا، رخ مدینہ کی طرف کر لیا اور آواز دی میرے نانا، میرے بابا، حبشہ کی بیٹی، حبشہ کی بیٹی فضا کو بچانے کے لیے ان کی
قوم کے پاس افراد تلواریں لے کر آ گئے، مگر تیری بیٹی کو بچانے کے لیے آج کوئی تلوار میدان میں بابا آپ کی بیٹیوں کو بچانے کے آج کوئی تلوار میدان میں نہیں۔ سیدہ زینب کا پھر خطبہ بھی یزید کے دربار میں گونجا، جس نے یزید کو لرزہ برندام کر دیا اور تخت یزید کو لہرا دیا۔ ایک عرصہ انہیں قید میں رکھا، پھر اجازت ہوئی کہ اب لٹے ہوئے قافلے کو لے کے مدینہ چلو۔ ارے محبان و عزاداران حسین، سیدہ زینب بیمار زین العابدین کو ساتھ لے کر لٹے ہوئے اجڑے ہوئے گلشن مصطفیٰ کے قافلے کو لے کر مدینہ پہنچی۔ مدینہ خبر یہ ہوئی تھی کہ حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کی عورتیں، بوڑھے جوان بچے باہر حسین کے استقبال کے لیے آئے، استقبال کے لیے آئے کہ حسین فتح یاب ہو کر مشن سے واپس آ رہا ہے۔ جب قافلے کو لٹا پٹا دیکھا تو اہل مدینہ کی بیویاں رو پڑی اور چیخوں پکار کر کے قافلہ کا حال دیکھ کر بیمار زین العابدین سے کہنے لگی، زین العابدین بابا حسین کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ بھائی علی اکبر علی اصغر کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ بھائی قاسم چچا عباس کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ زین العابدین کی زبان میں جواب دینے کا یارہ نہ تھا۔ خوش آنکھوں سے اپنی پھوپھو سیدہ زینب کو دیکھا کہ پھوپھی جان آپ بھی جواب دے۔ سیدہ زینب کے آنسو جواب دینے لگے کہ جو گلشن مصطفیٰ کا گیا تھا وہ لٹ کر اجڑ کر واپس مدینہ میں آ گیا۔ دل کے کانوں سے سنو، کربلا سے آج بھی ایک آواز آ رہی ہے، فرات کے کنارے سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کربلا جس کے لیے کہا گیا کہ کل ارض کربلا، کل ارض کربلا، وہ کل یوم عاشورا، وہ کل یوم عاشورا، وہ کل ارض کربلا، وہ کربلا کہ جو دنیا کی زمین کا ہر میدان کربلا بنا گیا اور جو ہر دن یوم عاشورا بنا گیا، اس کربلا سے آواز آ رہی ہے، حسین کی آواز، علی اکبر کی آواز، حسین کو چاہنے والوں آواز آ رہی ہے کہ اٹھو میری محبت کا دم بھرنے والوں، آج یزید پھر ظلم اور بربریت کے نظام کی شکل میں اور پھر تشدد و جارحیت اور دہشت گردی کی شکل میں آج یزید پھر ایک نظام حکومت کا تخت سجائے بیٹھا ہے۔ میرے چاہنے والوں اٹھو، ایک نیا مالکہ کربلا بتا کر دو، اٹھو اپنے خون سے پھر فرات کے کنارے کو رنگین کر دو۔ ہے کوئی روح
جو علی اصغر کی سنت کو پھر زندہ کر سکے؟ ہے کوئی روح جو علی اکبر کی سنت کو زندہ کر سکے، جو حسین کی سنت کو زندہ کر سکے اور طاغوت اور ظلم سے ایسا لڑے کہ مصطفیٰ کے نظام کا عالم، مصطفی انقلاب کا عالم، حسینی انقلاب کا عالم، اسلام کا عالم پھر زندہ کرنے کے لیے بازو علم کو لے کر اٹھے اور وقت کے یزیدی نظام کا تختہ الٹ کے رکھ دے؟ حسین کے چاہنے والوں، روح حسین کی آواز پر آج پھر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دو۔ حسینی انقلاب کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھائے رکھنا۔ مصطفی انقلاب کے لیے تیار ہو؟ یزیدی نظام کا تخت رکھنے کے لیے تیار ہو؟ اس عہد کی لاج رکھنا، حسینیت کی شمع روشن کر کے یزیدیت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے حسینیوں اور مصطفیوں اٹھو اور میدان کارزار میں باہر آ جاؤ۔ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا